لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، وہ عرش معلم کا مالک ہے، رب العزت، جو آج کے دور میں بھی معجزات دکھا رہا ہے۔ گلیشیئر سے 28 سال پرانی لاش صحیح سلامت برآمد ہوئی ہے۔ یہ اس کی ذات ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آج کے دور کے معجزات ہیں، پہلے بہت ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کم ہوئے، لیکن ہوتے ہیں، اور آج کل بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں ہوں۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم جی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 1998 میں PK-404 گلگت سے اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کیا 7:34 یا 30 AM پہ۔ 54 پیسنجرز اس میں تھے، جو کہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کدھر گئے۔ ٹیک آف کیا پلین نے، لیکن اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا، کیا ہوا، آسمان نکل گیا، زمین نکل گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس یہی کیا سرائیاں تھیں کہ شاید گلیشیئر میں دب گیا ہے، شاید کوئی کہے جی ہوائی چیز تھی، کوئی آ گئی، کوئی ہوائی آفات تھیں جو آ گئیں، کوئی کچھ اینی ہاؤ، میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ 2014 میں ملیشین ایئر لائن اوشن سے گزرتے ہوئے کراس کر رہی تھی اوشن کو، جس میں 250 یا 240 پیسنجرز تھے، اس کا بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اس کو تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ جی اس میں کسی سمندر میں گر گئی، سمندر میں گرتی تو پتہ چلتا، فوراً ہی ٹیمیں جاتی اور وہ پتہ چل جاتا۔ آسمان نکل گیا، نکل کے کہاں گیا نہیں، وہ آج تک مسٹری رہی ہے کہ وہ چیز وہ کدھر گئی، ابھی تک اس کا بھی حل نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ جب چاہے اپنا آپ دکھا دیتا ہے۔ وہ چیز ابھی تک نہیں اگر پتہ چل سکی، تو اور بھی کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو ابھی تک نہیں معلوم ہو سکے، پلین کئی ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں جو آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی جو اس نے آج تک ہمیں نہیں بتایا۔ اسی طرح ایک بھی کئی حادثے ہوئے جو منظر عام پر آ جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو وائرل ہوتی ہے چیز اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو نہیں آتے وہ بیہائنڈ دی اسکرین رہتے ہیں، ان کے اوپر ہم کوئی کرٹیسائز کر بھی نہیں سکتے اور نہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا اس کو۔ تو اسی طرح اس کا رہائشی جو تھا وہ نصیر الدین، آج سے 28 سال پہلے جاتا ہوا گھوڑے پہ جا رہا تھا، جس سے وہ لئی ویلی میں جو گم ہو گیا وہاں پر، اور اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور گھر والے بہت زیادہ ڈھونڈا، ادھر ادھر ہر طرف ٹیمیں بھی گئیں، سب کچھ، لیکن لاپتہ رہا، بالآخر رو دھو کے وہ بیٹھ گئے۔ آج گلیشیئر کے ساتھ گلیشیئر جو ہوا، وہ ایور لانچ آئی ہوگی، اس وقت جا رہا تھا، وہ ایور لانچ آئی، اس کے نیچے دب گیا ہوگا، نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ جب ایور لانچز آتے ہیں اوپر سے نیچے تو سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ ایور لانچ آتی ہے تو اس کے نیچے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، اوپر سے وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، تو نہیں پتہ چل سکا ان کا کہ کیا ہوا، کہاں گئے، ڈھونڈتے رہے گھر والے، لیکن نہیں پتہ چلا۔ آج اس ویلی میں اتنے عرصے بعد، 28 سال بعد، جب گلیشیئر کے پانی کے بہاؤ میں آیا تو پانی سے گلیشیئر بہنا شروع ہو گیا، ظاہر ہے ایٹماسفیئر چینج ہو گئے ہیں، اور اب گلیشیئر بہہ رہے ہیں، آج کل بہت زیادہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس کی لاش اہل محلہ نے دیکھی، اہل علاقہ نے جب دیکھی، انہوں نے کہا یہ کس کی لاش ہے؟ انہوں نے دیکھا تو وہ ایک لاش بالکل صحیح حالت میں، اس کا چہرہ، اس کی بال، اس کے کپڑے تک ایز اٹ از تھے، اور جب اس کو دیکھا گیا تو اس کی کوٹ کی پاکٹ میں اس کا ID کارڈ بھی تھا، تو فضا جو تھی ایک ہی نام سے گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چھوٹا بڑا یہ نام لے کے یہ اللہ کی پکار رہا تھا کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
وہ ذات ہے، وہ عرش معلم کا مالک ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنا آپ دکھا دیتا ہے. تو عز و منتشا تو ذل و منتشا بیت کل خیر انا کا لا کل شین قدیر. وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی بے حساب دینے والا ہے، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اور جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا آپ دکھایا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش برآمد ہوئی ہے. پھر وہ انہوں نے جو اس کا آئی ڈی کارڈ تھا اس کو نکالا، اس کا ایڈریس دیکھا، اس ایڈریس پہ گئے. تو گھر والے جو اس کو صبر کر چکے تھے 28 سالوں میں، صبر ہی کر لیا نا. کہتے ہیں جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو دفنا دیا جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جو چیز گم ہو جائے، جو شخص چلا جائے، لاپتہ ہو جائے، اس کے لیے صبر نہیں آتا، ذہنی سکون نہیں ملتا، اپنے آپ کو تسلیاں دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں آتا. اب گھر والوں نے اتنا عرصہ گزر گیا، اپنے آپ کو بے بس سمجھ کے اب ایک جگہ بس اپنے آپ کو انہوں نے سنبھال لیا کہ اب اللہ کی رضا اسی میں تھی، نہیں ملا چلیں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے صبر کر لیا اس چیز پہ بھی. اب جب ان کے سامنے وہ ڈیڈ باڈی گئی تو ایک کہرام مچ گیا. وہی جو صبر کے آنسو روک کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سمندر کی طرح بہہ نکلے. جیسے فلڈ آ رہے ہیں آج کل، اسی طرح ہی ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر دل رونے لگا، سسکیوں کی، آہوں کی، ہر طرف شور، ہر طرف آوازیں. کچھ نہ پوچھیں، دل کو ہلا دینے والا منظر تھا کہ لوگ بری طرح رو رہے تھے اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے تھے، صدائیں کر رہے تھے، گونج رہی تھی آوازیں اللہ اکبر سے کہ اللہ نے اتنے عرصے بعد معجزہ دکھایا. اور وہ ان کا کھویا ہوا گھر کا ممبر، اس کے بھائی نے بتایا اتنے سال پہلے گھوڑے پہ جا رہا تھا اور ہم شام تک واپس نہیں آیا. تو ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت کمپلینٹس کی، دور دور ویلی میں بھی گئے جو ارد گرد اس کے علاقے کے ساتھ لگتی تھیں، ادھر بھی دیکھا، لیکن کہیں پتہ نہ چلا نصیر الدین کا. نصیر الدین اس شخص کا نام تھا جو جس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے 28 سال بعد. تو آج دوبارہ وہ جب مل گئی ان کو ڈیڈ باڈی تو ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس نے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا. یہ بچھڑے ہوئے مل گئے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا بندہ اللہ کے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، تو اب اس کو دفنائیں گے تو ان کو وہ صبر آ جائے گا. پہلے ایک تشنگی رہ گئی ہوئی تھی کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، شاید آ جائے، شاید آ جائے. آج وہ شاید آ گیا، ان کی شاید جو تھی نا ختم ہو گئی، وہ آ گیا ان کے پاس اور انہوں نے اس کو سنبھال لیا. اور اب اس کو تدفین کے مرحلے میں جائیں گے، کیونکہ ابھی ٹیمیں وہ جس جگہ سے وہ ملا ہے وہ ٹیمیں بہت دور دور راستہ تھا، اطلاع انہیں ملی ہے اور وہ دور راستہ ہے، ٹیمیں شروع ہو گئی ہیں. اب ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ہوگا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو اس نے اس طرح کیا. دعا ہے کہ وہ جو پلین بھی مس پلیس ہو گئے تھے جو آج تک پتہ نہیں چل سکا، اللہ اپنا معجزہ دکھائے تو ان کا بھی ایسے پتہ چلے. ممکن ہے کہ وہ بھی کسی گلیشیئر کے نیچے آگے ہوں، ممکن ہے کچھ بھی ہوا ہو ان کے ساتھ. تو جب وہ مل جائے تو اس کا بھی ایک ہو جاتا ہے نا کہ دلی اور ذہنی تسکین ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل گئی ہے، اب اس کو سپرد خاک کر دیں، خدا کے حوالے کر دیا جائے. تو معجزات تو ہوتے ہیں نا. ابھی ریسنٹلی جو کیس چل رہا ہے ہمیرا اصغر کا، اس میں اللہ کرے معجزہ ہو جائے کہ وہ جو جس طرح کہانی ہر روز ٹویسٹ کر جاتی ہے، اللہ اپنا معجزہ دکھا دے کہ وہ جو اصل مجرم ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ جائے. کیونکہ ہر روز ایک نئی بات سامنے آتی ہے اور سٹوری یوں جاتے ہوئے یوں ٹرن لیفٹ رائٹ ہو رہی ہے. جی ڈیکمپوز کرنے کے لیے نمک رکھے گئے، نمک ملے اس میں سے سمندری نمک جیسے مچھلی کو بھی نمک لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی اسمیل نہ آئے، اسی طرح اس کی باڈی کے ارد گرد نمک رکھے گئے. گو کہ کچن کا نمک اور تھا، یہ نمک اور تھے. ڈیفینیٹلی نمک فرق ہے سمندری نمک میں تاکہ وہ اس کی جو اسمیل ہے وہ باہر نہ نکلے اور ڈیکمپوز ہو جائے، اسی لیے رکھا گیا. اب یہ کس نے کیا، کیسے ہوا، یہ تو ایک ابھی تک راز ہے جو کہ ابھی اس کے اوپر سے چاہیں بھی تو نہیں پردہ اٹھ رہا. اور کیونکہ ابھی اس کی جو رپورٹس ہیں باڈی اتنی زیادہ وہ گل گئی ہوئی تھی کہ اس کے جو سیمپلز بھی لیے جا رہے ہیں وہ صحیح اس کی رپورٹس نہیں آ سکتی.
میڈیکل رپورٹ کے مطابق گھٹنے اور یہ سر کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ نہ بہت دیر سے ہوتی ہے، ڈیکمپوز ہوتی ہے، لیکن اس کی گھٹنے کی ہڈیاں اور یہ بھر بھری ہو گئی ہوئی تھی کہ جن سے سیمپل ہی نہیں لیے جا سکتے کہ پتہ چل سکے کہ آیا کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر ان کی دوست کائنات نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی 2 سالوں سے وہ اس طرح جا رہی تھی، اس طرح اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور اس کا قتل ہونا ہی تھا۔ اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ اس کے ساتھ اس کو بیچاری کو گائیڈ کرتے، اس کی ہیلپ کرتے۔ اگر آپ کو پتہ تھا تو آج اس کی ڈیتھ کے بعد کائنات کو بھی یاد آ گیا کہ اس کو بتایا جائے کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے۔ اینی ہاؤ، جو جس کو پتہ ہے اس کو جتنی انفارمیشن جس کے پاس ہے وہ شیئر کرتا جا رہا ہے۔ کچھ جو اس کے اسٹائلش ہیں دانش تیمور، انہوں نے بھی سامنے رکھ دی حقیقت کہ جی یہ لاسٹ سین اس کی تھی فیب میں ہوئی اور اس کی ڈی پی چینج ہو گئی۔ اب آ کے پتہ چلا کہ انہیں بھی کالز آ رہی ہیں، تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آخر کون ہے جو تھریٹ کر رہا ہے، جو کالز کر رہا ہے؟ اور کتنا شاطر بندہ ہے جس نے اتنی پلاننگ کے ساتھ اس کو یہ 9 منتھ تک اس نے، یعنی کہ اس نے بجلی بھی کٹوا دی، اس نے رینٹ بھی نہیں لیا اور عدالت کا بھی رخ کیا گیا، اور اس کے بعد جب عدالت کی طرف سے اس کو ملا تو انہوں نے وہ خود کھولے دروازے، توڑے اور اندر جا کے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا عرصہ تک کہاں رہے، کوئی بھی نہیں بولا؟ یہ ایک پزل ہے، کہتے ہیں نا پزل گیم ہوتی ہے جس کو کھیلتے کھیلتے ہم بعض اوقات اس کو سالو نہیں کر پاتے۔ ٹریجک، بہت ہی ٹریجک، بہت ہی ٹریجک کہ اس بیچاری کو نہ زندگی میں سکون تھا نہ مرنے کے بعد اس کو سکون مل رہا ہے۔ ابھی تک وہ ہر ایک کی زبان پر ہے، ابھی تک اس کی کہانی گھر گھر چل رہی ہے، ابھی تک اس کے پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی نہیں جس کو کہہ سکیں کہ جی پیرنٹس کو اس کا بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے، ایسا کوئی سامنے نہیں آیا سین۔ کوئی اس کی ایسی دوست نہیں جس کو بیسٹ فرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ بھی کوئی نہیں کہ جو اس کے راز و نیاز جانتی ہو۔ ہر بندہ اپنے طور پر اپنی ہی انالیسس کر رہا ہے کہ شاید اس طرح ہوا ہو، شاید اس طرح ہوا ہو، شاید مالک مکان یا بھائی یا بہن یا جو بھی ہے یا دوست یا کوئی اور تھا جو اس کو کر رہا تھا۔ اب ایک ڈاکٹر بیچ میں انٹر ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے بارے میں باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی مشکل مرحلے پہ ہے اس کیس ابھی تک۔ تو اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اسی طرح ثنا یوسف ہے، اسی طرح باقی جتنے ہم دیکھیں ہسٹری میں تو بے شمار ایسے کیس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی اللہ اپنا معجزہ دکھائے گا اور جو حقائق ہیں اس سے پردہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اٹھانے والی وہ ذات ہے جس نے 28 سال بعد اگر ایک ڈیڈ باڈی کو سامنے لا کے رکھ دیا، گھر والوں کو دکھا دیا، تو یہ بھی 9 منتھ پرانی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ ذات جو ہے نا رب الکریم، وہ ضرور اپنے معجزے آج کی دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور دکھاتا رہے گا، کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہی ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، کل کائنات چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا۔ اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔